السلام علیکم معزز ناظرین، تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ سبق دے گی۔ آج کا موضوع ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے۔ ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک سورۃ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو فائدہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، تو ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ پاک کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ ظاہری بات اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہ جانے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو۔ دنیا کی طرف مت مائل ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے سے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی سنورتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرا ہوا مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحمت اور رحمت کی نگاہ فرمائے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے۔ تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس کی زبان بھاری ہو گئی، وہ اب اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا۔ اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا۔ زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تمہیں کہا جاتا ہے یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تمہاری روح ہر اعضاء سے پوری طرح نکل گئی۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں اور تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں، اور تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔ گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت پہچاننے اور اس کی دھوکہ فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔